ایک نوجوان لڑکا تھا، ماشاءاللہ اس نے اپنے چہرے پہ داڑھی مبارک بھی سجائی ہوئی تھی اور دین اسلام پہ طریقوں پہ اسلامی طریقوں پہ عمل کرتا تھا۔ ماشاءاللہ باقاعدگی سے نمازیں پڑھتا اور سنت پہ عمل کرتا۔ تو خاص ظاہری سی بات ہے، جب ہم نوجوان ہوتے اس کے بعد شادی کا مرحلہ بھی آتا ہے، تو جیسے والدین نے شادی پہلے سے ہی طے کی ہوئی تھی، تو انہوں نے وہ ادھر سے لڑکی کی طے تھی، ادھر سے لڑکے کی طے تھی، شادی فکس تھی پہلے۔ جو لڑکی تھی وہ ڈاکٹر بنی ہوئی تھی، اس نے پڑھائی لکھائی کر کے وہ ڈاکٹر بن گئی۔ ادھر یہ جو نوجوان تھا ماشاءاللہ یہ دین کا علم بھی پڑھتا رہا اور اس نے ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لی، تو سنت کے طریقوں پہ عمل کرنے لگ گیا۔ تو جب ان کی وہ ڈیٹ فکسنگ کا ٹائم آیا نا، شادی کا ٹائم آیا، کہ جب کافی دنوں سے ان کی بات چل رہی تھی، تو اب شادی کا ٹائم آ گیا۔ جب شادی کا ٹائم آیا تو لڑکی نے انکار کر دیا کہ یا تو یہ داڑھی منڈوا دے، نعوذ باللہ، اور یا تو میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرتی، میری دو چوائس ہے، یا یہ اس کی داڑھی نہ ہوگی یا میں اس سے شادی نہیں کرتی۔ تو جو لڑکا تھا نا وہ بہت پریشان ہوا بیچارہ کہ اب یا کیا جائے تو کیا کیا جائے، لیکن اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ لیکن جب ان کے پیرنٹس والدین کو بات پتہ چلی کہ لڑکے نے تو جواب دے دیا ہے، تو ان کے والدین نے بھی ان کو فورس کیا کہ بیٹا کچھ دن کی بات ہے، کچھ ٹائم کا، تو یہ اس کے بعد آپ کو اس کو اپنے انداز اپنے طریقوں کے مطابق ڈھال لینا۔ دیکھو وہ ڈاکٹر ہے، اس کی جاب ہے، اس کی تنخواہ ہے، ان کے پیسے ہیں، وہ ڈاکٹر ہے، فلاں 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 باتیں کی۔ لیکن جو لڑکا تھا ماشاءاللہ وہ بھی عقیدے کا پکا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ جیسا کر لیں، جو مرضی کر لیں، میں داڑھی کے لیے ایک بات بھی آپ کی میں نہیں سنوں گا۔ تو والدین نے کافی فورس کیا، بہنوں بھائیوں نے بھی فورس کیا، رشتہ داروں نے بھی فورس کیا کہ کچھ دن کی تو بات ہے، اس کے بعد آپ اس کو اپنے مطابق ڈھال لینا۔ کئی لوگوں نے مثال دی کہ اور کچی مٹی کی در ہوتی ہے، وہ ڈھل جاتی ہے، وہ بن جاتی ہے، جب آپ جیسا آپ کہو گے وہ کرے گی۔ تو بہرحال وہ بہت پریشان ہوا نا جب، تو باہر کہیں پارک میں چلا گیا۔ تو جب پارک میں بیٹھا تھا تو اس کے کانوں میں اذان کی آواز آنے لگی۔ جب اذان کی آواز آئی تو وہ مسجد چلا گیا، نماز پڑھی اور وہاں پہ رو رو کر دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے، ادھر والدین ہیں، ادھر رشتے والے ہیں، ادھر رشتے دار ہیں، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کا معاملہ ہے۔ تو وہ بہت پریشان اور رونے لگا۔ جب رو رو کر اس کا دل ہلکا ہوا نا، تو دعا کر کے جب مسجد سے باہر نکلا نا، تو اس نے یہ ڈٹ کر فیصلہ کر لیا کہ جو مرضی ہو جائے میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کروں گا اور ان کی شریعت کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ان کے پیرنٹس جو والدین تھے اور جو لڑکی والے تھے وہ سب آپس میں ان کی جو ظاہر سی بات ہے، جب ہمارے رشتے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، تو جب کوئی بات کو مسئلہ مسائل بن جاتا ہے تو یہ رشتے تو دور ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن یہ رشتہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کی وجہ سے دور ہو رہا تھا، تو وہ یہ چیز لا رہے تھے نا سامنے میں، تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ وہ لڑکی کے جو والدین تھے وہ بھی ناراض ہوئے لڑکے والوں کی طرف سے، جبکہ لڑکے کے والدین لڑکے سے ناراض ہوئے، لیکن بہرحال اس نے بھی ہار نہ مانی۔ تو جب لڑکی کی شادی کا ٹائم آیا نا، وہ جو بات تھی وہ گزر گئی۔ اس کے بعد ان کے والدین نے کہا کہ اب آپ کی شادی کی جائے، تو لڑکی دیکھنے لگ گئے ماشاءاللہ۔ جب لڑکی دیکھنے لگے تو ان کو ماشاءاللہ کتنا اچھا اور پیارا مذہبی گھرانے سے جو رشتہ آیا، ایک اسلامی بہن تھی، تو وہ بہت ہی نہایت خوبصورت تھی۔ تو ان کا رشتہ دیکھو، رشتہ خود چل کر آ گیا۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی عزت پر پیرا دیں گے نا، تو پھر ہمارے کام خود بخود انشاءاللہ بنتے جائیں گے۔ تو خود چل کر رشتہ ان کے گھر آیا، اور لڑکی دیندار بھی تھی، اچھی بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، وہ جو ڈاکٹر تھی ان سے کئی گنا اچھی تھی۔ تو ان کی ماشاءاللہ وہ آپس میں بات ہو کے ڈیٹ فکس ہو گئی، شادی ہو گئی۔ وہ جو داڑھی والا تھا ماشاءاللہ اس کے جناب وہ ماشاءاللہ بچے بھی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی تھی ان کو۔ لیکن جو ڈاکٹر تھی، وہ ڈاکٹر جس نے کہا تھا کہ یا داڑھی ہوگی یا رشتہ نہ ہوگا، وہ اب بھی کنواری بیٹھی تھی۔ کہ رشتہ ادھر ہو گیا، بچے بھی ہو گئے، شادی بھی ہو گئی، لیکن اس نے کیا کیا، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کو جو درمیان میں لایا،
تو وہ کیا پھر نتیجہ ملا، پھر بھی وہ کنواری بیٹھی رہی، اور ادھر جو صاحب تھا جس نے مطلب داڑھی مبارک رکھی ہوئی تھی، اس کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، ماشاءاللہ خوشحال گھرانہ بھی مل گیا، خوشی سے اپنی زندگی بھی انجوائے کر رہا تھا۔ تو دیکھیں یہ جو داڑھی مبارک ہے نا، سنت رسول ہے، اور جو شریعت مطابق، شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، جب ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، ان کے مطابق زندگی گزاریں گے، تب ہی ہم کامیاب ہوں گے، اور تب ہی ہماری مدد ہوگی، تب ہی ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ جب ہم ان سے دشمنی کریں گے نا، تو پھر ہم دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ تو لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں ایسی بہنوں سے کہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ داڑھی والے مرد ہمیں نہیں چاہیے، داڑھی والے ایسا نہیں چاہیے، یہ مولوی ہوتے ہیں، یہ فلاں ہوتے ہیں، یہ فلاں ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا، مطلب اس کے علاوہ تو آپ اپنے مردے کو غسل نہیں دے سکتے، اس کے بغیر آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر آپ جماعت نہیں کروا سکتے مسجد میں، ختم نہیں پڑھا سکتے، آپ خود سے نہیں پڑھ سکتے۔ تو مطلب کہ آپ کا کام جو مطلب دینی کام ہے وہ آپ خود بھی نہیں کر سکتے، مولوی آپ کے یہ کام کرتے ہیں، لیکن آپ کو برے بھی مولوی لگتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو وہ یہ شریعت کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو اس میں نہ گھسیٹیں، اس طرف نہ لائیں تو بہتر ہوگا، ورنہ آپ کی دنیا یہ بھی جہنم ہوگی، آخرت بھی جہنم بن جائے گی۔ تو آخرت میں تو جہنم میں جائیں گے، دنیا بھی آپ کی جہنم بن جائے گی۔ تو لہٰذا میرے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ امام الانبیاء، ان کی شریعت اور سنت کو اس طرف نہ لائیں، درمیان میں نہ لائیں۔ یہ جو آپ کی زندگی کے معاملات ہیں وہ سائڈ پہ رکھیں، لیکن میرے امام الانبیاء ان کی سنت و شریعت کو درمیان میں نہ لائیں۔ اگر آپ ان کی شریعت اور سنت کو درمیان میں لائیں گی، آڑ بنائیں گی، تو آپ کے کبھی بھی رشتے اس طرح سے نہیں ہو سکیں گے، اگر وہ بھی گئے تو کامیاب نہیں ہو سکیں گے آپ دنیا